میری باتیں سمجھ آئی؟ تو اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، ایک ایک قدم پر نیکی کامل، اور گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی دولت، آپ کو روزانہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں، الحمدللہ۔ پھر فرمایا جب مسجد میں آ جاؤ، جماعت کی برکات دیکھو، کتنی بڑی دولت۔ مسجد میں آ گیا، اب انتظار ہو رہا ہے نماز کا، گھڑی کو نہیں دیکھتا۔ ہمارے مسجد میں اب یہ حالت نہیں ہے، میں نے قصداً بنائی، اللہ کا شکر ہے میں نماز کے معاملے میں بچپن سے معصوم بچہ تھا کہ مجھے نماز کی پکی عادت ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ نماز نہیں قضا ہونے دی، سفر حضر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سفر چھوڑ دیتا ہوں، گاڑی چھوڑ دیتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا۔ تو میں نمازی پکا ہوں اللہ کے فضل، اللہ قبول کرے، قبول کرنے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے، اور نمازی سمجھتے ہیں اس بات کو۔ بعضوں میں قصداً بھی لیٹ آتا ہوں، اب تو خیر میں نے رعایت شروع کر دی، پہلے میں آدھا گھنٹہ لیٹ بھی آ جاتا تھا، کبھی 1 گھنٹہ لیٹ آ جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ میں ان کی پرواہ نہیں کرتا جو میرے پیچھے نماز چر 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 کرتے رہتے، ایسے ہوتے رہتے، منافق کہوں یا بے دین کہوں یا کیا کہوں، جو ماں کے پیچھے، باپ کے پیچھے، استاد کے پیچھے بکواس کرتا ہے وہ انسان ہے۔ ہم تو اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھاتے سعادت، آج تک میرا ایک استاد اللہ کے فضل سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ مجھ سے ناراض ہو۔ استاد بھی ناراض کرنے کی چیز ہے، والدین اللہ کے فضل سے مجھ سے نہیں ناراض۔ ایک رات میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک رات میری زندگی میں شاید کوئی نہ آئی ہو کہ میرے ابا جی، میری والدہ مجھ سے ناراض سوئے ہوں اور میں نے ان کو راضی نہ کیا ہو۔ ہوتا ہے بچوں سے ناراضگی بھی آ جاتی ہے، ماں ہے، ابا ہیں، غصہ آ جاتا ہے، بات ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کے پاؤں پکڑے، ان کو راضی کیا، تب سویا، الحمدللہ۔ یہ میں اپنے بچوں کو کہتا رہتا ہوں۔ اب بھی ابا جی تو تشریف لے گئے، وہ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جب جمعے کی تقریر میں یہ بات میں کہتا تھا، میرے ابا جی یہاں، میں نے کہا تشریف فرمائیں، جاؤ مقتدیوں پوچھو مجھ سے خوش ہے یا ناراض۔ یہ اللہ کا مجھ پہ بہت کرم۔ اور اب والدہ صاحبہ کی زندگی میں اللہ عمر میں برکت فرمائے، کوئی اپنی ماں بہن کو بھیجو، پوچھو اس سے تم ناراض ہو یا خوش ہو۔ ایک رات مجھے یاد نہیں آتی کہ میرے ابا جی یا میری والدہ اس حالت میں سوئے ہوں کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں۔ یہ مجھ پر اللہ کا کرم، اور یہی حال میرے اساتذہ کرام کا۔ اب بھی میرے بعض اساتذہ حیات اور اتنی شفقت کرتے ہیں، حد سے زیادہ شفقت کرتے ہیں۔ میں نے ان یہ کیا ہے، پیچھے نماز پڑھے جا کے کر 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 چور 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 چور، ماں کے پیچھے، ابا کے پیچھے، میرا کچھ نہیں بگڑنا، ماں باپ کا کچھ نہیں بگڑنا، استاد اور مرشد کا کچھ نہیں بگڑنا۔ بگڑنا اسی بدبخت کا ہے جو بیٹا ہے، جو بیٹی ہے، جو شاگرد ہے، جو مقتدی ہے، جو مرید، اس کا بگڑنا ہے، ان کا نہیں بگڑنا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں آپ کا ایمان بچانے کے لیے، ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہمارا تو الٹا فائدہ ہے، ہمیں تو ثواب ملے گا کہ ہمیں آخر کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے، اور کیا ہے۔ تو بہر آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو یہ نماز، یہ سمجھو حدیث میں سب تربیت دی گئی۔ مسجد میں آئے تو راستے میں کیا ملا؟ ہاں، ایک نیکی ایک قدم پر، اور ایک گناہ۔ اگر 1000 قدم اٹھائے تو 1000 نیکیاں مل گئیں، اور 1000 گناہ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے۔ اچھا، اب آئے مسجد میں، جماعت کے برکات دیکھو۔ اب مسجد میں پہنچے، الحمدللہ کہو الحمدللہ، اللہ نے پہنچایا۔ ہاں، یہ اگر حسن پر ہوتا، یہ طاقت پر ہوتا تو یہاں اور لوگ ہوتے، تم نہ ہوتے۔ یہ اللہ کے فضل پر، کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ اب اندر آ گئے تو ادھر ادھر نہ دیکھو، بڑی مولوی صاحب کتنے وقت ہو گیا، اچھا ابھی تک نہیں آئے یہ مولوی۔ کئی تو امام مسجد بیچارہ ابھی وضو کر رہا ہوتا ہے یا گھر سے آ رہا ہو، آگے غور کو آگے کر دیتے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں، اس منصب کو جانتے نہیں، اس لیے یہ حماقتیں کرتے ہیں یا شقاوت اور بدبختی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ منصب ہے، یہاں جرت نہیں کسی اور کی، علماء تشریف فرمائے۔ اگر وہ عالم ایسا نعوذ باللہ ہے کہ اس کو دین کی اہمیت نہیں، وہ ایک دن مسلح کے قابل نہیں، اور اگر وہ باقاعدہ باشرہ عالم ہے تو کسی کی جرت کیا ہے
کہ اس کے بغیر مصلی پہ کوئی اور آ جائے. اور ان مقتدیوں میں کیا غیرت ہے کہ جو اپنے استاد کے ہوتے ہوئے ذرا انسان ہے. مجھے خود کئی دفعہ ہو جاتا ہے, یہاں آتا ہوں, آتے ہی پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے. انسان تو انسان ہے نا, بشر ہیں ہم, تو فوراً میں واپس جاتا ہوں. اب اتنی دیر بھلے مانس انتظار بھی نہ کریں اور کو مصلی پہ کھڑا کریں. اب حدیث میں کیا ہے یہ سمجھو, یہ سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا جب پہنچے مسجد میں تو کیا ہو, فرمایا پھر وہ نماز کے انتظار میں ہو. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ يَتَحْبِسُ, جب تک مسجد میں ہے اور اس کو نماز نے روکا ہوا ہے تو پھر کیا ہے, وہ نمازی ہے. جب تک وہ انتظار, اور جب تک وہ انتظار کر رہا ہے, مثلا ابھی نماز میں 10 منٹ باقی, 20 منٹ باقی, یہ آئے تو طریقہ یہ ہے کہ تحیت المسجد پڑھے اگر وقت ہے, اور پھر بیٹھ کے تسبیحات پڑھے, اللہ سے لو لگائے. اقامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصروف ہے, اب جاگ بھائی, اب اپنا مراقبہ چھوڑ, اب تلاوت چھوڑ. یہ اقامت اسی لیے ہے کہ یہاں تم مصروف ہو گئے ہو اللہ کی طرف. تم جب مصروف آدمی ہو, لذت اٹھا رہا ہو, وہ تو کہتا ہے ذرا اور مزے لینے دو, تو پھر اٹھ کے نماز میں شامل ہو. جب تک انتظار نماز میں ہے یہ نماز میں ہی شمار ہے. اور آگے فرمایا کہ نماز کے بعد بھی جب تک یہ بیٹھا ہوا ہے, تلاوت کر رہا ہے, کوئی غلط بات نہیں کر رہا, کسی کو اذیت نہیں دے رہا, تو اس حالت میں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث میں اور بھی الفاظ ہیں, انشاءاللہ وہ میں کل آپ کو پھر اس پر عرض کروں گا. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. میں گھڑی کو دیکھتا رہتا ہوں تاکہ 5 منٹ بھی اوپر نہ ہو جائے. کوئی آج کل زمانہ ایسا ہے نا, خیر آپ لوگ تو ایسے نہیں ہو, اللہ خوش رکھے, پھر بھی ہمیں لحاظ رہتا ہے سنتیں پڑھ لیں. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنعي بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها 1 من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق علیہ. بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 3 آدمی تم سے پہلی قوموں میں سے چلے یہاں تک کہ رات ایک غار میں انہوں نے گزاری، ایک غار کی طرف چلے گئے اور اس میں داخل ہو گئے رات گزارنے کے لیے. پس پہاڑ سے ایک چٹان گرا اور اس نے اس غار کا دروازہ بند کر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا. پس وہ کہنے لگے کہ کوئی صورت نجات کی اس چٹان سے نہیں ہے مگر یہ کہ تم اللہ کو اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے پکارو. ایک شخص نے ان میں سے کہا اے اللہ میرے والدین تھے اور بوڑھے تھے دونوں، اور میں ان سے پہلے اپنے اہل اور مال کسی کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا. بس ایک دفعہ پتوں کی طلب میں دور نکل گیا اور جب میں پہنچا تو دونوں سو چکے تھے. میں نے ان کے لیے دودھ دویا تو میں نے ان کو سویا ہوا پایا. میں نے مناسب خیال نہیں کیا کہ ان کو جگاؤں، اور ان سے پہلے میری عادت تھی کہ میں اپنے اہل و مال کسی کو پلاتا نہیں تھا دودھ. بس میں انتظار میں رہا اور پیالہ میرے ہاتھ میں تھا. میں اس انتظار میں تھا کہ وہ دونوں جاگیں یہاں تک کہ فجر سفید ہو گیا، یعنی صبح ہو گئی، اور بچے میرے پاؤں میں بلبلا رہے تھے بھوک کی وجہ سے. جب وہ دونوں جاگ گئے انہوں نے وہ دودھ پیا، اور اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے حصول کے لیے کیا ہے، اس لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، تو ہم سے اس تکلیف کو دور فرما دیں جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس چٹان کی وجہ سے. بس وہ چٹان تھوڑا سا ہٹ گیا اپنی جگہ سے، لیکن نکلنے کا ابھی راستہ نہیں تھا. دوسرے نے کہا اللہ میری چچازاد بہن تھی اور لوگوں میں مجھے بہت زیادہ اس سے محبت تھی، مجھے لوگوں میں زیادہ محبوب تھی، اور ایک روایت میں ہے میں اس کو اتنے شدید محبت اس سے کرتا تھا جیسے مرد عورتوں سے کرتے ہیں. بس میں نے ارادہ کیا اس کو پھنسانے کا، لیکن وہ بچتی رہی. میں گناہ پر آمادہ کرتا رہا، وہ بچتی رہی، یہاں تک کہ قادسالی کا زمانہ آ گیا ایک وقت، اور وہ میرے پاس آ گئی، اور اس کو میں نے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو. اللہ. تو جب میں نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر میں نے قدرت پائی اور وہ مجبور تھی، تو اس نے یہ کہا اللہ کا خوف کر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر،
اور یہ غلیظ حرکت نہ کر۔ پس وہ چلی گئی اور وہ مجھے حالانکہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے وہ چاندی بھی وہ سونا بھی جو اس کو دیا تھا وہ اس سے نہیں لیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے جس میں ہم ہیں۔ بس وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اور تیسرے نے کہا، اے اللہ میرے پاس مزدور کام کرتے تھے اور میں ان کو ان کی مزدوری دیا کرتا تھا، سوائے ایک آدمی کے جو اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اور میں نے اس مزدوری کو استعمال کیا، اس پیسے کو تجارت میں لگایا، یہاں تک کہ اس سے بہت سے مال ہو گئے، بہت زیادہ ترقی ہو گئی۔ عرصے دراز کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا کچھ عرصے بعد، تو اس نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے میری مزدوری مجھے دے۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ تو دیکھتا ہے، اونٹ ہیں، گائے ہیں اور بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، یہ سب تیرا مال ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، یہ واقعی تیرا گویا مال ہے۔ بس اس نے وہ مال لیا سارے کا سارا اور سب کو لے کر چلا گیا، اور کوئی چیز اس میں سے نہیں چھوڑی۔ اے اللہ تو جانتا ہے اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے۔ بس وہ چٹان ہٹ گیا اور تینوں وہاں سے صحیح سلامت نکل گئے۔ روایت کی اس حدیث کو بخاری اور مسلم شریف درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، پڑھ لو نا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ اللہ، اعمال صالحہ بہت بڑی دولت ہے، نیک اعمال، اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ نیک عمل، برے اعمال، اس کے نتائج بھی دنیا میں، آخرت میں تو ملیں گے، یہ دنیا میں ملتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا فوری بھی اثر ہوتا ہے، فوری۔ تو اور گناہ خود گناہ ہیں، تو گناہ کے ناپاک اثرات بھی دنیا پر پڑتے ہیں، دنیا میں سامنے آتے ہیں، آخرت میں تو ہوں گے ہی۔ اور اسی طرح نیک اعمال جہاں جنت میں داخلے کا ذریعہ، آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ ہے، وہاں نیک اعمال دنیا میں بھی بہت برکت اور خیر کی چیز۔ یہ حدیث مبارک جس ہستی سے روایت ہے ان کا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن کے والد عبداللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے نام سے زیادہ یاد کیے جاتے ہیں، اور بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بڑے پابند، کوئی ادا ایسی نہیں جو یہ پوری نہ کرتے ہوں۔ صحابہ کرام کو عشق تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی، اور وہ ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے تھے۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ جتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھے گی، اللہ پاک کی بڑھے گی، اتنے آدمی کو سنت کا شوق پیدا ہوگا۔ اور محبت چیز ایسی ہے، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ یہ دنیا میں لوگ ایسے واہی تباہی باتوں کے سے محبت کرنے لگتے ہیں، کتنے برے برے لگتے ہیں، لیکن وہ لگے رہتے ہیں۔ یہ اب دیکھو پتلون ہے جس سے سارا بدن ننگا نظر آتا ہے، آج کل کے جو پتلون ہیں وہ تو بالکل واہیات، بالکل اس سے ننگے نظر آتے ہیں۔ اب بچے بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، بڑے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک عشق ہو گیا، ایک محبت ہو گئی۔ ہزار آپ کہو ان کو کہ ننگے ہو، دیکھو کیا ہو رہا ہے، نہیں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بگڑے تگڑے بال رکھے ہوتے ہیں،
جس طرح، اور کئی تو عورتوں کی طرح وہ پیچھے سے اب چوٹی باندھتے ہیں، پیچھے سے باندھتے ہیں، اب یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ لڑکا یا لڑکی ہے، یہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس کو لگا ہے، اس کو کیا لگا، سارے ہنسو جو مرضی کرو، اس کو ایک عشق ہو گیا، محبت ہو گئی ہے کہ یہ ایک اچھا یعنی فیشن کا کام ہے، اور بس اس کے نفس نے اس کو خوش کیا۔ ایک دفعہ ہم بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں مری روڈ پر ویگن میں جا رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے ہری پور کے، قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہاں ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ تھا۔ تو جب سینٹرل اسپتال کے قریب گرمی کا موسم تھا، ہم پہنچے تو آگے فرنٹ سیٹ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں اس نے کہا جی مجھے پانی پینا ہے، ذرا یہ گاڑی، ڈرائیور کو کہا یہ گاڑی روک لو، یہ ذرا اپنے ویگن، اس نے ایک سائڈ پہ لگائی گاڑی اسپتال کے سامنے، بائیں طرف ہم اسلام آباد جا رہے تھے، تو وہ گاڑی رکی کہ اس کو پانی لا کے دیں، تو اتنے میں ایک بلا، ایک چیز گزری آگے سے، وہ سب کی توجہ ہو گئی کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، سمجھ ہی نہ آئے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، اس طرح کی ایک بلا آگے سے گزر گئی۔ تو قاضی صاحب تھا وہ لڑکا ہی، لیکن اس نے اپنے آپ کو لڑکی بالکل بنایا، اور حدیث شریف میں ایسے لوگوں پر لعنت فرمائے گی۔ تم بچے جوان آتے ہو، تمہیں بھی یہ کہتا ہوں، اور بوڑھوں کو بھی، حدیث شریف میں آتا ہے اس کو مخنث کہتے ہیں، یہ ہجڑا۔ تو المخنث اور مخنثات وہ عورتیں جو اپنے کو مرد ظاہر کرتی ہیں۔ آج کل عورتوں نے آدھی آدھی پنڈلی تک یہ سلواریں اولیائی ہیں، اور وہ مردانگی کی طرح اپنا اولیا بنا رہی ہیں۔ تو جو عورت اپنے کو مرد دکھائے، کپڑے ایسے پہنتی ہیں، آج کل یہ لعنت اتنی ہو گئی بچوں میں، بچیوں میں، اور یہ غلط فیشن، لیکن اندر کی خرابی ہے، دل کی، دماغ خراب ہو گئے، اندر ایمان خراب ہو گیا، اسی لیے باتیں آ گئی ہیں۔ عورتوں سے حیا کا جنازہ نکلا، مردوں سے بھی۔ تو جو عورت مرد اپنے کو دکھائے اور جو مرد اپنے کو عورت دکھائے، ان پر لعنت فرمائی گئی، یہ ملعون ہیں، لعنتی ہیں، پر لعنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ مرد ہے، اللہ نے مرد بنایا ہے، اب وہ عورت کیوں بنتا ہے؟ اور زور زور سے بلیڈ ماریں گے بدبختوں کے، وہ چمڑے بھی ادھڑ جاتے ہیں، زخم بھی ہو جاتے ہیں، ذرا زور زور سے کہ پتہ ہی نہ لگے کہ یہاں کوئی بال رب نے اگایا بھی تھا کہ نہیں، اتنے زور زور سے۔ اور عورتیں وہ فیشن کرتی ہیں کہ الامان والحفیظ، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مرد ہے یا کون، پتلونیں پہنتی ہیں باقاعدہ، پتلونیں عام فیشن ہو گیا، ہو رہا ہے دن بدن، خدا خیر کرے کہاں تک یہ وبا پہنچے گی۔ یورپ میں تو بالکل ہے، سیدھا سارا، اور وہی فیشن یہاں وہ غلیظ، ناپاک، گندے لوگوں کا فیشن، گندوں کا فیشن، غلیظ فیشن، وہ ہمارے اندر آ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بہت خطرناک، اور لعنت پڑتی ہے، ملعون فرمایا گیا، یہ ملعون لوگ ہیں، لعنتی ہیں، لعنت کے لیے تیار ہے، فیشن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو خیر وہ جب آگے سے وہ بلا گزری تو سب کی نظر ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہے، تو تھا وہ لڑکا اور اپنے آپ کو اس نے لڑکی بنایا ہوا تھا۔ تو قاضی صاحب نے ایک پنجابی کا شعر، بڑے خوش طبع تھے وہ، انہوں نے پنجابی کا ایک شعر پڑھا، بچیاں نو بھی پیار کردہ جدو اے نکما ہے، بچیاں نو بھی پیار کردہ جدو اے نکما ہے، اس نو بھی شبہ پوے امی ہے کہ ابا ہے۔ اب وہ سارے ہنس پڑے، جب بچوں کو پیار کرتا ہے تو وہ بچے کو بھی شبہ ہوتا ہے یہ میری ماں ہے یا ابا ہے، کیونکہ شکل اس بدبخت کی ایسی ہے کہ وہ ماں سمجھے یا باپ سمجھے۔ بچے نو بھی پیار کردہ جدو ہے نکما ہے، اس نو بھی شبہ پوے امی ہے کہ ابا ہے۔ اب وہ سب ویگن والے لوٹ پوٹ وہ ایسا، لیکن وہ مائی بوڑھی جو تھی نا، اس کو یہ شعر بڑا لگا، وہ کہتی ہے مولوی جی پھر پڑھے ہو، مولوی جی پھر سناؤ۔ وہ بیچاری، اس کو بھی دیکھ کر اس ہجڑے پر ایک افسوس سا ہوا، اور وہ کہا جی مولوی جی پھر پڑھو، پھر پڑھو۔ تو یہ تو حالت ہے،
یہ ہجڑا پن، یہ بے غیرتی، یہ دیوسی، یہ انسانیت سوز اور اسلام دشمن حرکتیں یہ کون کراتا ہے؟ یہ نفس، کیونکہ وہ اسی کو، اور اس پر مر مٹ، اس کو نہیں پرواہ۔ یہاں بال باندھے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اسلام آباد وغیرہ، ذرا جاؤ جہاں بڑے بڑے وہ رہتے ہیں اپنے کو دو ٹنگے جانور، تو وہاں جا کے دیکھو ادھر یہ چوٹیاں باندھی ہوتی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی عورت جا رہی، دیکھو تو وہ لڑکا ہوتا ہے۔ اس قدر بے حیائی اور بے غیرتی کا یعنی بس حدیں پھلانگی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ اندر کی محبت ہوتی ہے، جس چیز سے محبت، صحابہ کرام کو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ مچ ہو گئی، ان کو پرواہ ہی نہیں تھی دنیا کیا کہے، وہ فدا تھے۔ یہ ایران کا قصہ ہے، یہ ایران صحابہ کرام کا فتح کیا، بڑے نمک حرام ہیں، صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، ان مجوسیوں کو انہوں نے آزاد کرایا تھا، صحابہ کرام کی برکت سے۔ یہ خیر، صحابہ کرام جب ایران میں آئے فاتحانہ انداز سے، تو ایک دعوت تھی صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی جو آئے ہوئے تھے، ان کے بڑے جو تھے بزرگ صحابی، ان کی دعوت ایرانیوں نے کی، اور بڑی شاندار ٹھیک ٹھاک دعوت کی، تو دسترخوان بچھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے جب نوالا گر جائے تو اس کو اٹھاؤ اور کھا لیا کرو، کیونکہ دسترخوان پر گرا ہے، جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں تو گرنے والا گر جائے تو نیچے گرتا ہے، وہی نیچے زمین پر، اور انسان کھاتے ہیں تو دسترخوان پر، یہ دسترخوان سنت ہے، تو دسترخوان پر تو کوئی گندی چیز ہوتی نہیں ہے، تو اٹھاؤ اور کھا لو۔ وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ، یہ نوالا شیطان کے لیے مت چھوڑنا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ سے اتفاقاً جن کے لیے دعوت بنائی گئی، ان سے نوالا گر گیا۔ اور ایرانی تہذیب میں یہ تھا، جیسے آج کل ہماری تہذیب میں بھی یہ ہے کہ ایسی چیز بھوکا نظر آتا ہے، یہ بھوکا ہے، اٹھا لیا نیچے سے۔ اور ایک فیشن اور چلا ہوا ہے، پلیٹ میں ضرور کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں گے۔ یہ متکبرانہ اور یہ ابلیسانہ یہ طریقے یہ غیروں کے ہیں۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ کھاؤ، اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاؤ۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی، بند کر دے تو دادی اماں تمہیں یاد آ جائے، یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو خیر، نوالا گرا، اور اس صحابی رضی اللہ عنہ نے حسب سنت نوالا اٹھایا، تو پاس یہ پروٹوکول والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آدمیوں کو بتاتے ہیں، یہ جو بڑے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں سفارت خانے کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں یہاں کھانے میں یہ ترتیب ہے، یہاں یوں ہے، یہ یوں خوش ہوتے ہیں، یہ یوں خوش ہوتے ہیں، اور یہ وہ بتاتے ہیں طریقے، تاکہ وہ اس کی ایک عزت رہے۔ تو اس نے آہستہ سے چپکے سے کہا، حضرت جی یہ نوالا نیچے رکھ دیں۔ ہم نے کہا کیا بات ہے، یہ ایرانی لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں صحابہ کرام کے ایمان پر۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا شاباش، اس کو ترقی دو، تم مجھے ملنا، وہاں انعام دے دیتے، سرٹیفکیٹ دے دیتے، میری عزت تو نے بچائی۔ ہاں ہاں ہاں، صحابہ کا ایمان دیکھیں۔ پہلے تو ویسے کھا لینا تھا، اب جب اس نے یہ بات کی، یہ چوٹ کہاں پڑتی تھی، یہ چوٹ کہاں پڑتی، محبوب پر جا کے پڑتی تھی، اس لیے اس صحابی نے نوالا ایسے لہرایا۔ پہلے تو ویسے کھا لینا تھا، اب ایسے لہرا کے نوالا ہاتھ میں ہے، اور پھر کیا فرمایا، سارا بیٹھا ہوا ہے، وہ سب ایران کے بھی بڑے بڑے بیٹھے ہیں سارے، وہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اور جو اس تہذیب کو گھٹیا سمجھتے تھے اور اس کو بھوکا پن سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس نوالے کو لہرا کر فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ قربان اور صحابی پر، ان کے ایمان پر۔ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، یہ تو احمق لوگ ہیں، نادان اور بیوقوف، ان کی خاطر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں؟ نوالے کو لہرا کر لا کر منہ میں ڈالا۔ یہ ہے ایمان، جس کو آج کل بنیاد پرستی کہتے ہیں۔ ناچنے کو، اپنے ڈانس کو
اپنے معاشقوں کو سامنے کرنا، اس کو سمجھتے ہیں یہ ایک فیشن ہے، میں بڑا آدمی دنیا کا بن گیا ہوں. غیروں کی غلامی، شکلیں غیروں جیسی بنائی ہوئی، غیروں کے طور و طریقے، پتہ چلے گا. جیسے کل ہمارا وہ ساتھی نمازی قبر کو پہنچ گیا، ایسے پہنچو گے اور فرشتے اندر جب گھیریں گے پھر پتہ چلے گا کہ وہ مسجد صدیق اکبر کا مولوی عزیز الرحمان کیا کہا کرتا تھا. یہ باتیں تمہارے سامنے کفن میں آئیں گی، قبر میں آئیں گی، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. وہ جو باتیں کہتا تھا وہ تو ٹھیک ہی کہتا تھا، لیکن پھر مہلت نہیں ہوگی واپس آنے کی کہ واپس آ کے تیاری کرو، وہاں پھر گہرے گہرے میں رہو گے. اس لیے ابھی سے حضور کے عاشق بنو صلی اللہ علیہ وسلم. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نعمت. غیروں کے طریقوں پہ کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ حضرت عبداللہ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، یہ سنت کے عاشق تھے، حدیث کے راوی. ان کی ایک ایک ادا نرالی ہوتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا. اسی لیے علماء سنت کے معاملے میں ان کے عمل کو عین سنت قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے یوں کیا. یہ داڑھی کے معاملے میں بھی کہ کہاں تک آپ کٹا سکتے ہیں، حدیث میں تو بڑھانے کا حکم ہے، لیکن ایک مشت تک علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کاٹ سکتے، اس سے پہلے نہیں. جن کی کٹی ہوئی ہے وہ اپنی داڑیاں ٹھیک کر دو. ہاں، مشت کے بعد آپ کو اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں، کسی کو اجازت نہیں. مشت کے بعد یہ ہو گیا، اب کاٹ سکتے ہو. عاشق تھے، سنت پر بہت پابند. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اس لیے وہ حدیث میں یہ ان کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ بھی ایک لذت کا جملہ ہے، یہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے صحابہ کرام. میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے ان کانوں سے سنا، میرے کانوں نے سنا. حضور کے الفاظ مبارک تھے کہ پہلی امتوں میں، پہلے لوگوں میں 3 آدمی تھے، اور وہ 3 آدمی دوست ہوں گے اس طرح، چلے سفر پر اکٹھے اور چل گئے تو رات پڑ گئی. اب رات گزارنے کے لیے غار میں چلے گئے. جب غار میں گئے، خدا کی شان، چٹان لڑکتا ہوا آیا، غار کے منہ پہ لگ گیا. اب موت سامنے ہے، واضح بات ہے، نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں، نہ کسی کو آواز دے سکتے ہیں، نہ یہ کرینوں کا زمانہ ہے. کرین بھی تب کوئی موبائل فون کرے اور کوئی پارٹی آئے اور کرین، کچھ بھی نہیں، کوئی اطلاع نہیں، کوئی خبر نہیں، نہ ماں کو نہ باپ کو، کسی کو نہیں. ایسی جگہ پھنس گئے ہیں. اب اندر جب پھنس گئے تو کوئی سہارا نظر نہ آیا. تو سمجھدار تھے، تینوں نے کہا آؤ بھائی، کوئی اچھے کام کیے ہیں کہ نہیں، آج رب کو وہ پیش کرتے ہیں. نیک اعمال اتنی بڑی چیز، اسی لیے نیکیاں کرتے رہو. نیک اعمال دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہیں. تو ان تینوں نے نیک اعمال کا وسیلہ ایک نیک اعمال کا ہوتا ہے. اللہ نیک عمل کے صدقے یہ بالاتفاق جائز. ایک وسیلہ بزرگوں کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت پاک، اولیاء اللہ کا، یہ بھی جائز. اہل سنت والجماعت ہمارے اکابر علماء دیوبند کے نزدیک چنانچہ شجرے چھپے ہیں جو ان کے وسیلے سے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ذات کا وسیلہ پکڑنا. اصل میں ان کو بھی مغالطہ ہے. یہ جو ذات کا وسیلہ ہے یہ بھی نیکی کا وسیلہ ہے، کیونکہ وہ ذات نیک ہے. اگر وہ نیک نہ ہوتا تو کوئی کہتا کہ اللہ اس کی برکت سے. بات ایک ہی ہے، کان یہاں سے پکڑ لو یا یہاں سے پکڑ لو، دونوں طرح ایک ہی بات ہے. ادھر سے بھی ہاتھ پہنچ گیا، ادھر سے بھی پہنچ گیا، پکڑ لیا. تو اصل میں اعمال صالحہ ہی ہیں. تو اولیاء اللہ بھی چونکہ نیک عمل ہوتے ہیں تو وہ دراصل انہی کے نیکی کا وسیلہ ہے. اس میں خواہ پہاڑ بنا دیے، اختلاف کے بعد بالکل منکری ہو گئے. اللہ انہیں ہدایت دے، سمجھ دے. وہ نادان ہیں، نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر وہ اللہ کا ولی نہ ہوتا، نیک عمل نہ ہوتا تو اس کو کون کہتا اللہ اس کے صدقے. تو یہ کہنا جائز ہے اللہ فلاں بزرگ کے توفیل، فلاں نبی علیہ السلام کے توفیل، فلاں صحابی کے رضی اللہ عنہ کے توفیل، اہل بیت پاک کے توفیل، مجھ پہ رحم کر، یہ جائز. ہاں ان سے براہ راست
وہ مانگنا یہ ٹھیک نہیں صاحب قبر سے کہ میرا یہ کام تم کر دو، یہ کر دو، یہ اختلافی چیز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، ان سے نہ مانگو، ان کے تو فعل مانگ سکتے، اور نیک عمل کا تو خود حدیث میں آیا، بلکہ زوات کا بھی آتا ہے، کیونکہ اصل وہ بھی یہی بات ہے، اندر کی بات یہی ہے کہ ان کے ذات کا مطلب وہ ہڈیاں گوشت نہیں ہوتا، وہ جو اعمال صالحہ ہیں جو اس وجود سے ظاہر ہوئے ہیں، اسی لیے وہ وجود منور و مبارک ہوا، تو اعمال صالحہ ہی ہیں اصل میں اندر۔ تو نیک اعمال یہ اتنی بڑی دولت، اس لیے نیکیاں کیا کرو، جتنی نیکیاں اس میں، یہ دنیا کا دیکھو اب کتنی بری طرح وہ تینوں پھنس گئے، کوئی صورت نہیں نکلنے کی، اور موت سامنے ہے۔ اس حالت میں ان تینوں نے اللہ سے دعا کی اپنے اعمال کو، چلو بھائی مشورہ پتہ نہیں کتنا گہرا مشورہ انہوں نے کیا ہوگا، پھر موت سامنے ہے تو وہ سارا اخیر اس نتیجے پر پہنچے، کوئی تلاش کرو اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے اخلاص کا عمل بہت قبولیت پاتا ہے، اخلاص والے اعمال سے دنیا کی پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ یہ آخری پریشانی ہے موت انسان کے لیے، کہ موت سامنے کھڑی ہے، بہت خطرناک پریشانی تھی۔ اس پر انہوں نے تینوں نے ایک دوسرے کو کہا آؤ ایسا کرتے ہیں، کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہے کہ نہیں، وہ رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ایک نے اپنا عمل کیا پیش کیا کہ وہ ایک خوشبخت تھا جو گڈریا سا تھا، بیچارہ بکریاں چراتا تھا، یہ اس کا گزر اوقات تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری عادت یہ تھی کہ میں جب چرا کے جانور لے آتا، ان کا دودھ نکالتا تو پہلے اپنی والدہ ماجدہ جو بوڑھے تھے ماں باپ ان کو پلاتا تھا، یہ میری عادت تھی، پھر میں اپنے بچوں اہل و عیال اور خود استعمال کرتا تھا، اس سے پہلے میں کبھی نہیں۔ دیکھو ماں باپ ایسی چیز، یہ تم جوان بھی آج کل اگر چرچ کے لیے پیسے نہ دے پستول نکالتے ہیں، ہاں مار بھی دیتے ہیں، کئی چرچ واسطے سین میں آتے پیسے، اس بیچارے کے پاس پیسے ہیں نہیں، مزدوری ریڑھی کرتے ہیں، اس کو جوتے مارتے ہیں۔ تم اولاد ہو کہ شیطان، موذی ظالم درندے جو ماں باپ کو اور پھر اس حالت میں ستائے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی دعاؤں سے محروم، وہ کبھی سکھ نہیں پا سکتا، کوئی بھی ہو جس نے ماں باپ کی بد دعائیں لی، یہ ضابطہ خداوندی ہے، اس کو دنیا میں کبھی سکھ نہیں ملے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو مرضی ہو، مولوی ہو، وہ صوفی ہو، وہ کتنا ہی تبلیغوں میں جائے، جو مرضی ہے کرے، ماں باپ کی اذیت کا اس کو ضرور وہ ملے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا معاملہ نقد چکایا جاتا ہے، نقد اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو اب دیکھو وہ حدیث میں یہ دیکھو کہ وہ ایک عام دیہاتی مولوی بھی نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں، یہ پڑھے لکھے بھی بعض دو ٹنگے جانور ہوتے ہیں، پڑھا لکھا، اور باپ کو باپ کو آگے سے بدتمیزی سے پیش آئیں گے، بڑے یہ پڑھا لکھا جانور، چاہے دین پڑھا ہو چاہے دنیا کے علوم پڑھے ہوں، پڑھا۔ یہ اب دیکھو یہ عام دیہاتی آدمی تھا، کیسا خوشبخت انسان تھا، کہتا ہے میں تو یہ ضابطہ بنا لیا تھا جب تک ماں باپ کو دودھ نہ پلاؤں میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور کوئی زمانہ آیا قادسالی سے حالات ہو جاتے ہیں، پتے نزدیک نہیں ملے، بیچارہ دور نکل گیا پتوں کے تلاش میں، اور رات کو دیر سے واپس گھر لوٹا۔ جب لوٹا تو دیکھا جا کر پھر کتنا تھکا ہوا ہوگا بیچارہ، سارا دن کتنا دور آیا، اور آتے ہی اس نے دودھ نکالا اور دودھ ہاتھ ایسا پیالہ لے کے آیا کہ دیکھا تو ماں بھی سو رہی ہے، ابا بھی سو رہے ہیں، اللہ اکبر، اب جگائے بھی نہیں، ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ ان پڑھ جاہل بظاہر لگتا ہے، لیکن اس کے ایمان اور اس کے اخلاق دیکھو، اس پڑھنے کا کیا، آگ لگاؤ تیلی لگاؤ اس پڑھنے کو، بی اے ایم اے ہو گیا، مولوی فاضل ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو کیا ہو گیا جس میں اتنی عقل نہیں، اتنے اخلاق نہیں۔ اب وہ ان پڑھ لگتا ہے کیونکہ جانور چراتا ہے، دیہاتی آدمی ہے، اور وہ کھڑا ہے، ادھر بچے رو رہے ہیں، بیوی بھوکی ہے، سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اب جگائیں بھی، سو تو ہو رہے ہیں، جاگ تو یہ رہا، تکلیف تو اس نے اٹھائی، کہنے لگا نا ماں باپ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، صبح تک ایسے پیالہ لے کے کھڑا رہا ان کے پاس۔
ان کے قدموں میں کھڑا رہا اور جگایا بھی نہیں. صبح ہو گئی. حدیث شریف میں ہے کہ فجر سفیدی ہو گئی، یعنی صبح جب ہو گئی تو اس وقت ان کی آنکھ کھلی اور اس نے آگے دودھ کا پیالہ پیش کیا. انہوں نے پیا، پھر بچوں کو پھیلایا، پھر جانوروں کو خود پیا. اے اللہ تو جانتا ہے یہ عمل میں نے کس لیے کیا، تیری رضا کے لیے، ابتغاء وجہک، تیرا چہرہ مبارک مجھے محبوب تھا، تیرا حکم ہے ماں باپ کے لیے، میں نے تیرا ہی حکم تیری رضا کے لیے پورا کیا. آج ہم بھی پھنس گئے ہیں، تو بھی کرم کر دے. اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے پتھر خود تھوڑا سا ہٹ گیا خود، لیکن ابھی راستہ نہیں بنا. دوسرا تھا، وہ کہتا ہے کہ میری چچا زاد بہن تھی اور میں اس پر عاشق ہو گیا. اللہ ان عشقوں سے بھی بچائے. یہ فانی عشق، یہ بھی رذالت، اس کا منتہا بھی گناہ ہے، گناہ کے کام ہے. یہ منع کیا، اس لیے بد نظری سے روکا گیا، یہ باتیں سننے سے روکا گیا. عورتوں کو کرخت لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے. شریعت کی ہر بات، یہ آج شریعت کو کچھ نہیں سمجھتے، شریعت کی ہر بات میں نجات. اگر کوئی کسی کے دروازے پر جائے، گھر میں عورت جواب نہ دے، اگر مجبوری ہے تو فلاں ہے جواب نہ دے، چپ رہے. مجبوری ہے کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے تو کرخت لہجے میں نہیں ہے گھر میں، تاکہ اس کے دل میں تھوڑی سی قدورت ہے. تو بڑی سخت عورت ہے، دل مائل ہی نہ ہو. یہاں کہ جی ہاں جی ہیلو، یہ ٹیلی فون پر یہ بدماشیاں ہیں ساری، ایسی خبیث آوازیں بنائیں تاکہ دوسرے کا دل مائل ہو زنا اور بے ایمانی کی طرف. نرم گفتگو، جی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس کو کرخت جواب دو، تم بچ جاؤ، تمہارا ایمان بچ جائے، تمہارا وجود بچ جائے. سخت جواب دو، کرخت لہجے میں جواب دو، تاکہ وہ مایوس ہو کر چلے جائے، اس کے دل کا میلان نہ آئے. کپڑے ایسے مت پہنو جس سے غیر کی نظر اور تمہاری طرف مائل ہو جائے، اور ایسے فیشن نہ بناؤ. یہ سب شریعت کی باتیں، یہ تمہارے دین کی باتیں ہیں. سننے والوں، تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، نہ مولوی، نہ پیر، نہ لیڈر، نہ کوئی. یہ حامی دیوانے تمہیں سناتے ہیں. یہ تمہارا دین ہے، یہ محمدیت ہے، یہ قرآن اور حدیث ہے. اب وہ کہتا ہے میں عاشق ہو گیا. یہ بھی ایک مصیبت ہے، اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ بھی شیطانی چال ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں اس بچی کو گناہ میں پھنساؤں، لیکن وہ اتنی عفیفہ تھی، نیک تھی، اللہ کی ولیہ گویا، وہ نہیں قابو آئی. قادسالی کا زمانہ آیا، وہ بیچاری بھی، اور یہ مالدار تھا. وہ فاقوں کی مارے موت سامنے آئی تو چچا زاد بھائی مجھے پیسے چاہیے، مجھے کچھ دے دو. اس نے کہا اس شرط پر میرے ساتھ منہ کالا کرو، گناہ کرو. اب وہ مجبور ہو گئی، موت کے منہ میں جا رہی ہے. اس حالت میں اس نے کہا ٹھیک ہے. اور جب یہ بات ہو گئی، طے ہو گیا، اور کہتا ہے میں نے گناہ کا ارادہ کیا، وہ شرم کی ماری اس موت کی ڈر کی وجہ سے اس حالت پر تیار ہو گئی، اور میں بھی آمادہ ہو گیا، اور گناہ پر قدرت. تو اس نے اتنا کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. یہ ایک عام انسان کی بات نہیں تھی، یہ اللہ کے خوف سے پر ایک ولی اللہ خاتون کی دل کی آواز تھی. اتق اللہ، اور اللہ سے ڈر. کیوں مجھے رسوا کرتا ہے، خدا کا خوف کر. وہ ایسی چوٹ لگی کہ اس بے ہوشی اور مستی کے عالم میں خدا کے خوف نے اس کو ایسا کر دیا کہ وہ گناہ سے توبہ تائب ہو گیا، اور پیسے بھی چھوڑ دیے. جب پیسے لے جا گناہ بھی نہیں کرتا. خدا کا خوف اس پر بھی غالب آ گیا. وہ نیک اور پاکیزہ تھی. پاک لوگوں کے اثرات پڑتے ہیں، پاک عورت، پاک مرد، ان کے اثرات پڑتے ہیں. تو بہرحال وہ بالکل اس نے گناہ کا ارادہ ترک کیا. تو یا اللہ تو جانتا ہے کہ اس وقت گویا اس نے اتق اللہ تیرا واسطہ دیا، میں تجھ سے ڈرا، تیری رضا کے لیے میں گناہ سے بچ گیا، اور میں نے وہ پیسے بھی اس سے نہیں لیے. اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے خوف سے گویا کیا ہے، تو آج ہم بھی مصیبت میں ہیں. کرم ہو جائے اور یہ مصیبت دور ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے وہ پتھر ہٹ گیا تھوڑا سا، اور
لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں، کیونکہ تیسرا بھی باقی ہے۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میرے پاس ٹھیکیدار ہوگا، مزدور کام کیا کرتے تھے، میں ان کو مزدوری دیتا تھا، ایک مزدور مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ہمیں بھی یہ منظر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، بعض مزدور بھی بڑے اکڑخان ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ ذرا ٹھیکیدار جا تو رج تو کھا، وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب ادھر ادھر سے مزدوری نہیں ملی، دھکے کھائے تو کچھ عرصے بعد پھر خیال آتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر آتا ہے جناب وہ میرے پیسے مینو میرے پیسے دے دو، تسی وہ پیسے دے دو نا جی، میری وہ مزدوری ہے۔ تو اسی طرح وہ چھوڑ کے چلا گیا، غصے میں لڑائی ہو گئی، آپس میں اختلاف ہوا اور پیسے چھوڑ کے چلا گیا۔ خدا کی شان ہے اس ٹھیکیدار صاحب نے وہ پیسے استعمال کیے، یہ بھی امتحان ہوتا ہے، اور اللہ نے اس میں بہت مال اس کو دے دیا، وہ مالدار، بڑا مالدار۔ اسی پیسے پر زمانہ گزرا، وہ شخص جو ہے وہ واپس آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے بندے میری مزدوری تھی، میرے پیسے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ سامنے دیکھو یہ اونٹوں کے ریوڑ ہیں، یہ گائے ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ جو کچھ مال مویشی یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے مذاق نہ کر، پہلے اتنے پیسے پر لڑائی ہوئی گویا، اور اب تو اتنا مال مجھے دے رہا ہے، مذاق نہ کر۔ اس نے کہا مذاق نہیں ہے، واقعی خوب تسلی دی، ساری بات بتائی۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تیرا۔ وہ بھی عجیب آدمی تھا، اس نے بھی شکر کیا، مال مل گیا، مال مفت دل بے رہ، اور سارا وہ لے کے چلا، ایک بکری بھی نہیں چھوڑی، ایک اونٹ بھی نہیں، ایک گائے بھی نہیں، کہ چلو یار آدھا تم لے لو، اتنا تم نے مہربانی کی ہے، یا ایک کچھ لے لو، ایک ذرا بھی نہیں چھوڑا، سب لے۔ یہ بیچارہ دیکھتے رہ گیا، اللہ تو جانتا ہے اس کو کیا پتا تھا، یہ تو تیری وجہ سے ہے، تیرا خوف تھا، تیری رضا، اور ہم آج پھنس گئے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ ہم نے تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا تو آج ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، موت کے منہ میں ہیں، تو بھی کرم آج کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پتھر ہٹ گیا پورا، تینوں صحیح سلامت باہر نکلا۔ سمجھے بات کہ نہیں سمجھے؟ اب قرآن پاک میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈر گیا، میرا خوف جس کے سینے میں آ گیا، تقوی اختیار کیا، دو انعام دوں گا۔ یجعل لہ مخرجا، جب بھی کوئی مشکل وقت اوکھا ویلا مشکل وقت آئے گا تو میں اس کو نکلنے کا راستہ دوں گا۔ دیا کہ نہیں دیا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ اسی لیے اگر اچھی روزی چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو علاج تقوی ہے، خدا کا خوف، سامنے بھی اللہ سے ڈرو اور پس پشت بھی ڈرو، کیونکہ ہر اب میں یہاں گناہ نہیں کر سکتا نا، اب یہاں عورتیں خدا نہ خواستہ باہر گزر رہی ہوں اور تم مجمع بیٹھا ہو تو میں دیکھ سکوں گا؟ میں لوگ کہیں گے مولوی ہے دیکھو بد نظری کر رہا ہے، نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں کوئی چرس نہیں پی سکتا لوگوں کے سامنے، شراب نہیں پی سکتا، چھپ کے جا کے کرے گا۔ تو جب انسانوں سے حیا ہے تو رب العالمین تو ہر وقت دیکھتا ہے۔ یہ محمود و ایاز، محمود بادشاہ، ایاز وزیر، یہ دونوں اولیاء اللہ تھے اور ایک دوسرے سے عشق تھا، محبت تھی اللہ کے لیے۔ محمود عاشق تھا ایاز پر، ایاز میں ولایت کی صفات تھی اس بنیاد پر۔ تو یہ وزیر لوگ جو تھے، اور لکڑہارے کا بیٹا تھا، غریب آدمی تھا، اس کو وزیر۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کوئی غریب بڑا ہو جائے نا تو وہ ہر وقت مذاق کرتے ہیں، کیونکہ یہ سونے کے چمچ لے کے آئے ہوتے ہیں دنیا میں، یہ اس ہر چیز کے یہی والی وارث ہوں، کوئی اور کیوں آئے؟ تو ان کو یہ حسد تھی اس کے ساتھ، دیکھو یہ لکڑہارے کے بیٹے کو بنایا۔ تو ایک دفعہ بادشاہ نے امتحان لینا چاہا ان کا، پتہ چلا بادشاہ کو کہ بک بک کرتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو ایک ایک مرغی سب خود ہی جاؤ ذبح کر کے وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ سارے وزیروں کو سب کو دیا، ایک ایاز کو بھی دیا۔ اچھا یہ جناب سارے گئے اور ذرا دفتر میں دروازہ بند کیا، ذبح کر کے پہلے پہنچ گئے، ادھر گئے لیٹرین میں ذبح کر کے لے آئے، سب ذبح لے آئے۔ ایاز بیچارہ دفتر میں گیا، دروازے بند کیے، پھر مرغی زندہ، باہر گیا، ادھر ادھر پھرتے، دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی اور وہ ابھی نہیں پہنچا۔ اب وزیر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس کو وزیر بنایا ہے، اس کو وزیر بنایا ہے، اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایاز مرغی زندہ لے کے آ گیا،
محمود نے غصے کے انداز ایاز میری بات نہیں مانی، یہ سب دیکھو حکم بجا لائے، میں نے آپ کو حکم دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مرغی ذبح کر کے لاؤ، جہاں حضرت آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ میں گیا، میں نے دفتر کے دروازے بند، کوئی نہیں تھا، لگے میرا اللہ تھا۔ میں باہر نکلا، جہاں گیا، یہ تاخیر بھی اسی لیے ہوئی، آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو جہاں گیا رب دیکھ رہا تھا، اس لیے میں زندہ مرغی واپس لایا ہوں۔ اس وقت محمود نے کہا گدھو تمہیں انسان نظر آتے ہیں، خدا نظر نہیں آتا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں چھپ کے اس لیے کوئی دیکھے نا، کیا اللہ نہیں وہاں موجود؟ اللہ ہمیں اپنے ذات سے حیا نصیب فرمائے، شرم نصیب فرمائے۔ جب ہماری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ رات کے اندھیرے میں بھی وہ دیکھ رہا ہے، گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، جیسے روزے میں، ابھی ہمارے گھر میں زمزم پڑا ہوتا ہے، وہاں میرے پاس زمزم بوتل ہے، سخت پیاس بھی لگی ہوئی ہو، مجال کیا ہے میں منہ کو لگا لوں، آپ بھی نہیں لگا سکتے، یہی کیفیت ہمیشہ بن جائے تو آدمی کیسے زنا کرے گا، کیسے چوری کرے گا، کیسے رشوت لے گا، کیسے بے ایمانی اور ملاوٹیں کرے گا، کیسی بد نظریاں کرے گا۔ انسانوں سے تو بچتا ہے، حیا کرتا ہے، خالق و مالک سے بے حیا شرماتا نہیں ہے۔ اور جب شرما گیا تو پھر دو انعام ملیں گے، جب خوف خدا پیدا ہوگا کیا دو انعام ملیں گے؟ جو بھی مشکل وقت آئے گا رب نکالیں گے، نکالا کہ نہیں تینوں کو موت کے منہ سے، نکالا کہ نہیں؟ حدیث میں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اور وہاں سے روزی ملتی ہے جہاں سے وہاں گمان نہیں، اسی لیے نہ پھر چوری کی ضرورت ہے، نہ ڈاکے کی ضرورت ہے، نہ کم ماپ نہ کم تول، کیونکہ رب غیب کے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں، الحمدللہ دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، 100% سے زیادہ ایمان اور یقین دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. باب التوبة. التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4: هذه 3: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوة مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. پچھلا باب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ. گزشتہ باب تصحیح نیت کے بارے میں تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے نیتوں میں اخلاص پیدا کی جائے. اخلاص کے ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا پھل ہوتا ہے، بڑی خیریں اور برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ان اعمال کی برکت سے جن میں اخلاص ہو، خالص نیت سے کیے ہوں،
اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کل کی حدیث مبارک میں آپ نے دیکھا کہ 3 آدمی پھنس گئے تھے غار میں، چٹان گر گیا، راستہ نہیں تھا، موت سامنے، تو اخلاص والے اعمال کو انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اعمال صالحہ، نیک اعمال جہاں آخرت میں کام آتے ہیں وہاں دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے تو اخلاص والے اعمال کرے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے اور صحیح اعمال جتنے ہو سکے کرتا رہے۔ اعمال، نیک اعمال کا پھل دنیا میں ضرور ملتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے واقعات بیان ہوئے، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا ہوئی، اور جنہوں نے بدعمالیاں کی وہ رات بھی آپ قرآن پاک عظیم الشان میں سن رہے تھے کہ قوم لوط میں بدعملی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم زناکار و بدکار تھی، اللہ تعالیٰ نے بستیاں الٹا دیں، آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور دوسری قومیں وہ برباد ہوئیں۔ کس وجہ سے برباد ہوئیں؟ وہ بدعملیوں کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے اعمال جہاں آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں، جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہیں، وہاں اچھے اعمال دنیا میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہیں۔ تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی اچھی ہو تو اچھے اعمال اختیار کرے، اور برائی جہاں آخرت میں تباہی و بربادی اور جہنم کے گڑھے میں جانے کا ذریعہ ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، تو رسوائی کا ذریعہ قیامت میں، قبر میں، آخرت میں، تو وہاں برائیوں کے نتائج برے دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں اس پر سینکڑوں واقعات ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اچھے اعمال اختیار کرے تاکہ دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی، اور برے اعمال سے بچ جائے تاکہ دنیا کی بربادی سے بچے، آخرت کی تباہی سے بچے۔ یہ آج جو باب شروع ہوا یہ توبہ سے متعلق۔ توبہ گناہوں سے رجوع کرنا، پر ندامت اور نادم ہو کر چھوڑنا۔ توبہ جو ہے اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں ہر گناہ سے توبہ واجب اور ضروری ہے، لازم ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کریں۔ پھر آگے اگر اس گناہ اور اس سے غلطی ہوئی ہے اس کا تعلق یا اللہ پاک کے ساتھ ہوگا یا بندوں کے ساتھ ہوگا، یعنی انسان سے خطا جو ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، جرم ہوتا ہے جس سے توبہ ضروری ہے، سے لوٹنا، واپس ہونا، وہ یا تو اللہ پاک کے حقوق سے متعلق ہے اور یا بندوں کے۔ تو اب ایک شخص توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے 3 شرائط لکھے ہیں۔ اگر اس کا تعلق اللہ پاک اور بندے کے درمیان وہ ہے، اس کے قبولیت کے لیے 3 شرطیں، یہ اچھی طرح سننا۔ ایک آدمی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، غلطی کی، انسان خطا کار ہے، غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم انسان ہیں غلطی نہیں ہوگی۔ معصوم انبیاء علیہ السلام تھے جن سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کو معصوم رکھا۔ اور باقی جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، وہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے۔ باقی امت جتنی ہے وہ معصوم بھی نہیں ہے، محفوظ بھی نہیں ہے، تو غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، نفس ہے، شرات لگا ہوا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس غلطی پر ڈٹے نہ، بندگی یہ ہے کہ اس سے ایک ندامت، شرمندگی آئے اور توبہ کرے۔ توبہ جو ہے یہ ایک بہترین علاج ہے گناہ کے لیے، بہترین علاج، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ پر ڈٹا رہا تو یہ اس کی بہت بڑی بدبختی اور شقاوت،
اس لیے توبہ کرے، اس جنجال سے نکلے، اس گناہ سے باز آئے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا عجیب علاج اور بھی لکھا، بزرگوں سے تعلق رکھے، ان کے نسخے آزمائے، لیکن کوئی اپنے کو مریض سمجھے تو علاج کرائے۔ اب ایک آدمی اپنے کو بیماری نہیں سمجھتا تو وہ